نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء انٹرنیشنل ریلیشن کے طالب علم کے طور پر اگر مڈل ایسٹ کی جو ایران اور امریکہ کی جو ایک جنگ کا ایک نظام جو ہے وہ استوار ہے، اور اس جنگ کے جو نتائج ہیں وہ دنیا کے لیے ایک تکلیف دہ پہلو کے طور پر جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگرچہ چائنا اور امریکہ کی جو سمٹ ہوئی ہے اس کے بعد یہ ایک امید ضرور کی جانے لگی ہے کہ اب اس جنگ کے جو خاتمے کے بنیادی جو اصول ہے وہ ضوابط جو ہے وہ طے ہو چکے ہوں گے، اور اب اس جنگ کو جو ہے وہ کسی ایک منطقی خاتمے پر پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن میں اگر ایک انٹرنیشنل ریلیشن کے طالب علم کے طور پر یا ایک پولیٹیکل سائنس کے ایک انالسٹ کے طور پر دیکھوں تو یہاں پر اس جنگ کا جو خاتمہ ہے، اس جنگ کے خاتمے سے زیادہ ایک خوفناک جو پہلو جو ہے وہ اس جنگ کے نتیجے کے اندر ایک مستقل حیثیت کے اندر جو ہے وہ تشکیل پا چکا ہے، اور جس کے آئندہ آنے والے جو حالات و واقعات ہیں وہ مڈل ایسٹ کے ایک خطے کے لیے جو ہے وہ کسی ایٹامک وارفیئر سے کم کا تصور نہیں دیتے ہوئے نظر آتے۔ امریکہ نے جو اس خطے کے اندر اسرائیل کے ذریعے جو ایک بیج بویا ہے کہ مڈل ایسٹ کے ممالک کو جو ہے وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے کانسیپٹ کے ساتھ منسلک کیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ یو اے ای جو ہے جو وہ ایک پوری طاقت کے ساتھ اور تصور اور معنی و مفہوم کے ہر پہلو سے اپنے آپ کو ایک الائز کے طور پر جو ہے وہ بلڈ اپ کرتا ہوا نظر آتا ہے مڈل ایسٹ کے علاقے گلف کے اندر اسرائیل کے تصور کے ساتھ، اور جس کے ساتھ اسے مکمل جو ہے وہ آشیرواد حاصل ہے ہندوستان کے ساتھ۔ تو اس طرح کہتا ہے کہ یہاں پر جو اطلاعات جو ایک خبریں نہیں بلکہ جو ایک واقعات کی تسلسل نظر آتا ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ کے دوران جو ہے وہ اسرائیلی پرائم منسٹر نے، اسرائیلی کے دفاعی اہم جو ہے وہ افراد نے، اور اس طرح مختلف طور پر جو ہے وہ یو اے کے وزٹ کیا، اور ان کے درمیان جو ہے وہ باہمی اشتراک کا جو تصور ہے وہ مضبوط و مستحکم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگرچہ کئی ایک دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کا ایک تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے، چاہے وہ مصر ہو جائے، چاہے وہ جارڈن ہو جائے، یا تاکہ سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات کی ایک وسعت پانے کا تصور یا اس کے تشکیل پانے کا تصور جو ہے وہ ہمیں ماضی قریب کے اندر جو ہے وہ سنائی دیتا ہوا نظر آتا تھا، اور مڈل ایسٹ کے ساتھ ساتھ جو گلف اسٹیٹ ہے ان کے ساتھ تعلقات کا تصور جو ہے وہ ان کا ڈپلومیٹیکلی پہلے سے موجود تھا۔ لیکن اب جو موجودہ کیفیت کے اندر نظر آتا ہے وہ اس لحاظ سے زیادہ سنگین پہلو رکھتا ہے کہ گلف کے اندر ایک ناٹ اے ڈپلومیٹک ٹائز رکھنے والا ملک جو ہے وہ اسلامی ملک، بلکہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ اسرائیل کے ساتھ منسلک ہونے کے تصور کے ساتھ نشو نما پانے والا جو گلف اسٹیٹ کا ایک ملک ہے، وہ اس خطے کے اندر جو ہے وہ تمام جو تعلقات ہیں ریجنل ممالک کے، ان کے درمیان جو ایک بہت بڑی جو ہے وہ وجہ تنازع جو ہے وہ پیدا کرتا ہوا نظر ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک طرف تو واضح طور پر جو ہے وہ ایران جو ہے وہ بالخصوص امریکہ کے ساتھ اپنی جنگ کے نتیجے کے اندر جس طاقت کے تصور کے ساتھ قائم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اس کے بعد جو ہے وہ گلف اسٹیٹ کے کسی سبارڈینیٹ کے طور پر تو کام کرنے کا کوئی تصور اختیار نہیں کرے گا۔ اس طرح یو اے ای کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کا جو موجود ہونا ہے وہ ایک مسلسل جو ہے وہ ایسے حالات و واقعات یو اے ای کے ذریعے جو ہے وہ تشکیل پانے کا تصور ضرور استوار ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر ایران کے جو ہے معاملات ہیں اس کے اندر مداخلت کا تصور، یا ایران کے مفادات کے خلاف کوئی سرگرمی کا کوئی تصور جو ہے اس خطے میں پیدا ہوتا چلا ہے۔ اور یہاں پر جو ایک اور تصور ہے کہ یو اے ای کے ساتھ سعودی عربیہ کے ماضی قریب کے اندر تعلقات جو ہے وہ ایک انتہائی کشیدگی کے تصور کے ساتھ منسلک رہے ہیں یمن سے متعلق پالیسی کے لحاظ سے، اور یمن اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ ڈیپ روٹیڈ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایک ایشوز کے طور پر جو ہے وہ تشکیل پا چکے ہیں۔ تو اس طرح کہ یو اے ای جو ہے وہ اگر ساتھ منسلک ہو جائے یمن کے ساتھ، تو obviously it cannot be appreciated by the سعودی عربیہ، اور جب یہ تعلقات کوئی یو اے ای یمن کے ساتھ تشکیل پائے گا تو یقینی بات ہے کہ اس کا تصور جو ہے وہ ضرور یہ دیا جائے گا کہ اسرائیل کی طاقت اور تصور جو ہے وہ یو اے ای کی پالیسیوں کے ساتھ منسلک ہونے کا تصور دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اگر سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ ڈیفنس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا کوئی ایک ایگریمنٹ جو ہمارے سامنے آتا ہے، اسی کا ایک پیرلل جو آنسر ہے وہ یو اے ای نے جو ہے وہ ود اسرائیل ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا کانسیپٹ حاصل کر کے اختیار کیا۔ تو یہ جب آپ ایک دوسرے کے خلاف اسٹریٹجک پارٹنرشپ حاصل کرنے کے لیے
ایسی قوتوں کا ایک امبریلا لیتے ہو جو کہ متضاد تصور کی جاتی ہوں، تو پھر اس خطے کے اندر جب متضاد قوتوں کے حامل امبریلاز کے تحت آنے والی جو ریاستیں ہیں وہ کسی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے کانسیپٹ کے ساتھ منسلک ہوں گی، تو پھر یقینی بات ہے کہ ان کے درمیان محاذرائی کا جو کانسیپٹ کا وسعت پانا جو ہے وہ ایک ناگزیر عمل ہو جائے گا۔ یہاں پر یو اے ای پہلے ہی جو ہے وہ اوپیک سے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ انخلا کر چکا ہے، تو اب یہاں پر اس ملک کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ منسلک رہتا ہے، بلکہ ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات کی کشیدگیوں سے پاکستان سے بھی ایک مشکل دور میں داخل کرنے کا تصور پیدا کرے گی، اور اسی طرح اسرائیل کا یو اے کی پالیسیوں کے اوپر جو ہے وہ ایک مکمل انفلوئنس پیدا کرنا جو ہے وہ ایک اور فیکٹر بنے گا جو پاکستان اور یو اے کے ساتھ تعلقات کی کشیدگی کو پیدا کرنے کا۔ تو یہاں پر ہم کہتے ہیں اس کا واضح اندازہ یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان سے $2 ارب جو انہوں نے پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایک فکس ڈپازٹ کے طور پر رکھے ہوئے تھے، جن کو پاکستان یوٹیلائز نہیں کر سکتا تھا، لیکن اپنی بیلنس شیٹ دکھانے کے لیے جو ہے وہ دنیا کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں کے لحاظ سے کامیابی کا تصور کرتا ہے، وہ نہ صرف ڈرا کر لیے گئے بلکہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ اب 5 ارب کا جو ایک ودن جو ہے وہ آورز آفٹر دا برکس کانفرنس جو ہے وہ مودی کا یو اے جانا، اور پھر ودن آر جو ہے وہ ایک ایگریڈ کانسیپٹ آ جانا 5 ارب انویسٹمنٹ کی ہندوستان کے اندر، اور ہندوستان کی طرف سے جو ہے وہ یو اے کے اندر پیٹرولیم کے بہت سارے منصوبوں کے اندر جو ہے وہ شرکت داری کرنا۔ میں اس کے اندر جو ہندوستان کا جو یو اے کے اندر تو کہتے ہیں وہاں پر 2 قوتیں ایسی تشکیل پائی جائیں گی، ایک اسرائیل اور دوسری طرف جو ہے وہ ہندوستان، اور یہ دونوں قوتوں کا وہاں پر ہونا جو ہے وہ یقینی بات ہے ایک ایسی فضا کو ضرور استوار کرے گا کہ جسے یو اے کا جو ہے وہ پاکستان جیسے ملکوں کے ساتھ اور اپنے مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ جو ہے وہ بالعموم اور اسی طرح ایران کے ساتھ بالخصوص جو ہے وہ تعلقات کی کشیدگی کا تصور جو ہے وہ پیدا ہوتا رہے گا۔ تو کہتے ہیں یہاں پر جو چنگاری جو ہے وہ ایک پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، یو اے کے اپنے تمام مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ اسرائیل کے امبریلے کو اختیار کرنا، اور ٹو ہیو دا ڈیپ روٹیڈ فرینڈشپ ود دا انڈیا، جس کے نتیجے کے اندر اس خطے کے اندر جو ایک کانفلکٹ کا جو تصور ہے وہ مستحکم سے مستحکم ہوتا چلا جائے گا، اور میں ہمیں ایران جو اپنی تمام طاقت کا جو تصور کم سے کم دکھانے میں ابھی تک کامیاب ہوا ہے، اور اس کے اگر ہم کسی ایک پہلو سے دیکھیں تو مڈل ایسٹ کے ممالک اور بالخصوص جو گلف سٹیٹ ہے وہ کسی بھی سطح کے اوپر جا کر جب وہ ایران کو چیلنج نہیں کر سکتی، ماں سوائے اس کے کہ وہ ان امبریلوں کا سہارا لیں جن کے ذریعے وہ اپنے مفادات کو ایران کے خلاف تحفظ کا تصور دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یو اے مسلسل جو ہے وہ اقوام متحدہ کے اندر ریزولوشن بھی پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے اپنے حرمت سے متعلق اور اس کی سوورنٹی سے متعلق، اور ایران کے خلاف وہاں پر جا کر وہ مسلسل جو ہے وہ امریکہ کو جو ہے وہ ایک انیشیٹو دلانے کا جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ اس جنگ کو جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچائے، یعنی کہ ایران کو کسی ایک ایسی شکست سے منسلک کرے جہاں پر ایران کا مکمل سیاسی نظام اور ڈھانچہ جو ہے وہ ختم ہوگا، ایک نیا شکل و صورت کے اندر جو ہے وہ تشکیل پا سکے۔ تو کہتے ہیں یہاں پر ہم نے جو مڈل ایسٹ کے اندر جو ایک تقسیم کا جو تصور ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جو لاوا بناتا چلا جائے گا، اور جب یہ لاوا پھٹے گا تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ والکینو ثابت ہو سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔